بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ انعام کی آیت نمبر 32 سے لے کر 42 تک کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھول دے، ہمارے کانوں کو کھول دے، ہماری آنکھوں کو کھول دے، تاکہ دین کی بات ہم بہترین طریقے سے سمجھ سکیں اور یہ علم ہمارے لیے نفع بخش ثابت ہو. اسی لیے جو دعا مانگی گئی ہے کہ یا اللہ میں اسے علم سے پناہ مانگتی ہوں یا پناہ مانگتا ہوں کہ جو مجھے نفع نہ دے. تو نہ نفع دینے والا علم یہی ہے کہ وہ علم انسان کو بدل نہیں رہا، اس علم کا انسان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے، وہ علم صرف بوجھ کی صورت میں انسان کے اوپر لادا جا رہا ہے، لادا جا رہا ہے، لادا جا رہا ہے، مگر اس کا کوئی اس پہ امپیکٹ نہیں ہے. تو ہم ایسے علم سے پناہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہم بذات خود اپنی ذات کے لیے ایسے علم سے پناہ مانگتے ہیں کہ ایسا علم ہم سیکھتے چلے جائیں، آیات پہ آیات کا ڈھیر لگتا جائے، مگر وہ علم ہمیں نہ بدلے. تو ہم ایسے علم سے پناہ مانگتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آج کی آیات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اسپیشلی دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے جو آج کی آیات کا آغاز ہو رہا ہے. تو لہٰذا آیت ہم سٹارٹ کرتے ہیں. آیت نمبر 32.
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور دنیاوی زندگانی تو کچھ بھی نہیں بجز لہو و لعب کے، اور دار الآخرت متقین کے لیے بہترین ہے، کیا تم سمجھتے نہیں اور سوچتے نہیں؟ تو اس آیت میں بنیادی طور پر دنیا کی حقیقت کو سمجھایا جا رہا ہے، اور لفظ استعمال ہوا ہے لعب و لہو۔ لعب اور لہو کہتے ہیں کھیل تماشے کو، یعنی کھیلنا اور کودنا، یعنی یہ دنیا صرف کھیل تماشا ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور لائب جو ورڈ ہے اس کے بارے میں ذرا اپنے پاس لکھ لیں کہ لائب کہتے ہیں وہ چیز جو آپ کے دل اور دھیان کو مشغول کر دے، وہ چیز جو آپ کے دل اور دھیان کو بالکل مشغول کر لے، اپنے اندر آپ کو اتنا زیادہ انگیج کر لے، کوئی بھی چیز جو آپ کو اپنے اندر اتنا انگیج کر لے کہ پھر آپ کو کسی کی پرواہ نہ رہے، اس کنڈیشن کے لیے جو ٹرم استعمال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں لعب۔ تو لہٰذا دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ اس آیت میں لفظ استعمال کرے کہ دنیا صرف ایک لعب اور لہو ہے، کھیل اور تماشا ہے، یعنی دنیا کی زندگی نے ہمیں اپنے اندر اتنا زیادہ انگیج کر لیا ہے، اتنا زیادہ بزی کر لیا ہے، اتنا زیادہ مشغول کر لیا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں۔ کس چیز کے لیے ٹائم نہیں؟ آخرت کے لیے ٹائم نہیں، آخرت کی تیاری کے لیے ٹائم نہیں، اس جہاں کے لیے وقت ہی نہیں، اور ہماری ساری انرجیز، ساری قربانیاں، سارا وقت صرف اور صرف اس دنیا کے لیے لگ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے اس انسان کے لیے لفظ استعمال کیا ہے کہ اس انسان نے جو دنیا تھی، جو اس کے لیے ٹیکس تھا، اس جہاں میں تو رہ کر اس کے لیے آزمائش تھی، اس نے اس کے لیے محنت کرنی تھی اپنے اگلے جہاں کے لیے، اس دنیا میں آ کر اس نے اس کو جو صرف ایک کھیل تماشا تھا اس کو اپنی زندگی کا مرکز بنا لیا۔ تو لہٰذا دنیا کی زندگی تو صرف ایک بجز صرف اور صرف کھیل تماشا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی کیا حقیقت ہے؟ یعنی ہمارے نزدیک اس دنیا کی اتنی حقیقت ہے کہ ہماری ساری انرجیز صرف اس دنیا کے لیے لگ رہی ہیں۔ تو اب یہ ایک آپ تجزیہ کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جس نے اس جہاں کو بنایا، کیونکہ آخرت بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور دنیا بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے، تو دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا مقام رکھتی ہے، کیا ورتھ رکھتی ہے، اس کے بارے میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کی حیثیت مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی پینے کے لیے قطرہ بھی نہ دیتا۔ یعنی اس دنیا کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر جتنی بھی نہیں، بلکہ مچھر کے پر سے بھی زیادہ حقیق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور اسی لیے تو ہے کہ اللہ تعالیٰ دیتا چلا جا رہا ہے، بلکہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہے ہیں وہ زیادہ لگژریز میں، بعض اوقات وہ زیادہ خوشیوں میں، وہ زیادہ لگژریز میں، ان کو لیے زیادہ آسانیاں ہیں، زیادہ آسائشیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس جہاں کی وقت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس جہاں کی کوئی ویلیو نہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ، کیونکہ ان کو آخرت میں کچھ نہیں ملنا، تو دنیا میں ان کے لیے سب کچھ چیزیں جو ہیں وہ عام کر دی گئی ہیں۔ اب ایک ایسا انسان جو صرف اور صرف اس دنیا کو اپنی مرکزی زندگی اور مقصد بنا لیتا ہے، تو یہی وہ انسان ہے جو ناعقل ہے، جو بے سمجھ ہے، جو بے وقوف ہے۔ اور آیت میں کیا آ رہا ہے؟ کیا تم سوچتے اور سمجھتے نہیں کہ تم کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ اس کے لیے امیجن کرنا چاہیے کہ مثال کے طور پر ایک مچھر ہے جو مرا ہوا ہے، اور اس کے پاس اس کا ایک پر ہے جو پاس ہی گرا ہوا پڑا ہوا ہے اس کی باڈی کے پاس۔ تو کیا ہم اس مچھر کو پانے کے لیے یا اس مچھر کے پر کو پانے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے کہ نہیں تم لوگے یا میں لوں گا، یا نہیں تم نے زیادہ لے لیا میں نے کم لے لیا، تم نے زیادہ کیوں لیا، یہ تو میرا ہونا چاہیے تھا، اس پر تو حق میرا ہے؟ نہیں، وہ ایک حقیر چیز ہے ہمارے نزدیک، لہٰذا ہمارے نزدیک اس کی کوئی ورتھ نہیں ہے، نہ ہی ہم اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی ارج رکھیں گے یا اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگیں گے۔ بالکل اسی طرح حدیث میں ایک اور مثال دی گئی کہ دنیا کی جو حیثیت ہے وہ مری ہوئی بکری کے مردار سے بھی بدتر ہے، حقیر ہے۔ اور مثال کے طور پر اگر مری ہوئی بکری ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے تو کیا اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم میں سے کوئی ایک دوسرے سے مقابلہ کرے گا؟ نہیں۔ کیا کیفیت ہوگی؟ مل جائے تو ٹھیک ہے، ہاں کہیں آگے پیچھے رکھ دیں گے، لیکن اس کی کوئی ہوس نہیں ہے، کوئی خواہش نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری نگاہ میں وہ سب سے زیادہ حقیر ہے۔ ایک بار حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک ساتھ جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مری ہوئی بکری کا بچہ دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ کیا تم میں سے
کوئی اس بچے کو لینا پسند کرے گا؟ تو اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کی قسم ہم میں سے کوئی بھی اس کو لینا نہیں پسند کرے گا. تو اس وقت کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اس وقت جو اس کی حقیقت تمہارے نزدیک اتنی حقیر ہے، اس دنیا کی حیثیت بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی ہی حقیر ہے. یعنی یہ دنیا ہمارے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ حقیر اور مانی لیس اور ویلیو لیس اور ورتھ لیس ہے، جس کے پیچھے ہماری تمام انرجیز گزر رہی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا صرف اور صرف ایک کھیل اور تماشا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ مومن کی کیا زندگی کا ایک پرنسپل ہوتا ہے، اس کی زندگی کا یہ پرنسپل ہوتا ہے کہ اسے اس دنیا کی کوئی ہوس اور کوئی لالچ نہیں ہوتی. دنیا اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، کامیابیاں اس کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، مگر وہ اس کے دل میں نہیں ہوتی. اس کی خواہش، اس کی تڑپ، اس کی محبت اس کے دل میں نہیں ہوتی. خوشیاں بھی آ رہی ہیں، غم بھی ہیں، کامیابیاں بھی ہیں، بعض اوقات عروج بھی ملتا ہے، زوال بھی ملتا ہے، مگر اس سب کی جو کیفیت ہے، اس سب کا جو آؤٹ پٹ ہے، خوشیاں آنے کا ایک الگ آؤٹ پٹ ہوتا ہے، غم ملنے پر ایک الگ آؤٹ پٹ ہوتا ہے. وہ آؤٹ پٹ اس کے دل کو اثر انداز نہیں کرتا، وہ اس کے ایمان کو اثر انداز نہیں کرتا. تو یہی بات یہاں پر سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس آیت میں کہ دنیا کی زندگی تو صرف ایک کھیل اور تماشا ہے. تو تم کیوں نہیں سمجھتے کہ اصل گھر تو آخرت کا گھر ہے. اب سوال یہ سوچنے کا ہے کہ جو مچھر کے پر سے بھی زیادہ جس دنیا کی حقیقت ہے، ہم نے اس کو اپنے لیے کیا بنا لیا؟ ہم نے اس کو اپنی زندگی کا مرکز بنا لیا. آج اگر ہم دیکھیں کہ اسی مچھر کے پر سے زیادہ حقیقی دنیا کے پیچھے ہی ہم لڑ رہے ہیں، ہم جھگڑ رہے ہیں. جتنے بھی فتنے اور فساد چل رہے ہیں دنیا میں، خون ہو رہے ہیں، رشتہ داروں کے اندر نفرتیں پھیل رہی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ عداوتیں پھیل رہی ہیں اور بغض اور انات ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ یہ دنیا کی محبت. اس دن مجھے کسی نے بتایا، اس نے کہا کہ میرے لیے دعا کریں، اور جب اس نے اپنی پوری سچویشن بتائی، حالانکہ وہ پورا جو خاندان ہے وہ بہت ویل آف ہے، لیکن اس نے بتایا کہ ہم لوگ بہت کرٹیکل سچویشن میں ہیں، دباؤ کی وجہ سے، لوگوں کی دباؤ کی وجہ سے کہ اس کے والد چلے گئے، والد جو پیچھے جائیداد چھوڑ کر گئے، اس جائیداد کے اوپر جو ہمارے اپنے چچا اور ہمارے تایا کا جو ایک دباؤ ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے اوپر جو ایک پریشر انہوں نے ڈال رکھا ہے، ہمیں گھر میں رہنے نہیں دیا جا رہا، ہم سے چھینا جا رہا ہے. اور پھر وہ لڑکی اتنی زیادہ ڈپریس تھی کہ حالانکہ وہ پڑھی لکھی، اور پھر وہ مجھے بار بار کہے کہ آئی نو کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کے اوپر اس کے برداشت زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، مگر اب تو بس ہو گئی ہے میری. وہ بتا رہی، پھر وہ بیوہ ماں کو بار بار سنبھالنا، اور وہ اتنا بوجھ، اور پھر بار بار کورٹ کے چکر، اور وہ بار بار بتایا، اور پھر اس کی زبان کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی، لیکن اس کی زبان سے نا ایسے بدعا کے کلمات بھی نکلتے بار بار کے. وہ کہتی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمیں کیا کروں، میں پڑھوں یا پھر میں گھر کو سنبھالوں، یا اپنی والدہ کو سنبھالوں، یا پھر ہمارے جو گھر میں خاصے حالات کریٹ ہو چکے ہیں ان کو سنبھالوں. تو اس سب کے پیچھے، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ جو نفرتیں اور فساد اور جھگڑے، یہ سب اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اس سب کے پیچھے کیا ہے؟ مال. یہ مال کی ہوس، یہ مال کو پانے کی آرزو، کہ جس کے پیچھے ہم نے کیا کیا؟ ہم نے آخرت کو بھلا دیا، تقوی کو بھلا دیا، اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، اور پھر ہم نے اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا دیا. تو لہٰذا کیا ہے کہ سب سے زیادہ اس کی بات کو سننے کے بعد اس موقع پر یا اس کنکلوژن پر میں پہنچی کہ سب سے زیادہ جو بیسک وجہ بنتی ہے خاندانوں کے اندر عداوتوں کی اور نفرتوں کی، تو وہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت. آج کیا ہو رہا ہے؟ بھائی بھائی سے ناراض ہے، بہنیں بھائیوں سے ناراض ہیں، بھائی بہن سے ناراض ہیں. کیوں ناراض ہیں؟ بھائی بھائی سے ناراض ہیں کہ فلاں کو جائیداد میں زیادہ حصہ ملا، مجھے کم حصہ ملا، تم نے میری جائیداد یا میری اس زمین کے اس چھوٹے سے ٹکڑے پہ قبضہ کیا ہوا ہے، میں ساری عمر تمہیں معاف نہیں کروں گا. اب وہ بھائی اپنے گھر میں اس کو ڈسکس کر رہا ہے، تمام بچے نفرت کر رہے ہیں. دو بھائی صرف نفرت نہیں کر رہے، دو خاندان نفرت کر رہے ہیں. پھر بھائی اپنی بہنوں سے بالکل کٹ آف ہیں، ان کا نہیں دل کرتا کہ ان کی بہنیں ان کے قریب بھی آئیں. یا اگر بہنوں نے ضرورت پڑنے پر اپنے جائیداد میں حصہ مانگ لیا، وراثت کے حصے میں اپنا حصہ مانگ لیا، تو بھائی اس پر ناراض ہیں اور کٹ آف کر رہے ہیں، یا پھر ہر حال میں ان سے دور رہنا کہ کہیں ہم سے حصہ نہ مانگ لیں، ہمیں دینا نہ پڑ جائے. اور پھر کیا ہے کہ ناراض ہے. بلکہ ہماری سوسائٹی میں اس چیز کو ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے کہ بھائی مانگیں تو کیوں مانگیں، مانگنا کسی سے نہیں ہے، ہم نہ دیں گے، اور سام کی طرح اس پورے مال کے اوپر ہم ایسے جم کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے یہ ہمارا ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ اس دنیا کا سب کچھ
اس میں سے ایک بھی چیز ہماری نہیں ہے. مٹیریلسٹکلی جو چیز ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے وہ صرف ہمارا کفن ہے, چادر کی 2 ٹکڑے جو ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے, اس کے علاوہ ہم کچھ بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں جانے والے. لیکن کیا ہو رہا ہے, صرف اس مال کی ہوس کی وجہ سے, اس مال کی وجہ سے رابطے ختم ہو گئے, ہم نے اپنے صلہ رحمی کے جوڑ کو ختم کر دیا, ہم اپنے دلوں میں بغض کو اور عناد کو, رنجشوں کو اور نفرتوں کو بٹھا بیٹھے. اور پھر کیا ہوا کہ ایک سیلف سینٹرڈ لائف سٹائل ہے, ایک سیلف آئسولیٹڈ لائف سٹائل ہے, اپنے ہی خول میں خود کو بند کر دیا ہم نے. کیا کہ اگر ہم کسی سے زیادہ ہم نے میل جول رکھا تو پھر کیا ہوگا کہ لوگ اپنے حق مانگیں گے, ہمارے اندر اتنی ضرورت نہیں کہ ہم لوگوں کو ان کے حق دیں, تو لہٰذا بہتر ہے کہ ہم جو ہے وہ دور رہیں. اور پھر کیا ہوا کہ اس سب کو کرنے کے بعد میں اور آپ جو ہیں وہ جنت کے ٹھیکیدار بن بیٹھے. تو لہٰذا یہ سب کچھ, یہ سب عناد, یہ سب نفرتیں, یہ سب ناراضیاں کس وجہ سے ہو رہی ہیں؟ اس مال کے لیے, اس دنیا کے اس مال کے لیے کہ جو دنیا بالکل ورتھ لیس ہے, مچھر کے پر سے بھی زیادہ حقیر ہے. تو لہٰذا یہی بات ہمیں سمجھنا ہوگی کہ آج جس مال کے اوپر ہم ہیں, کل ہمارے بعد کسی اور نے اس مال پہ آ جانا ہے. آج جو اولادیں جن کے اوپر ہم قبضہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ ان کو میں نے ہی دیکھ بھال کرنی ہے, اگر خدا کی قسم اگر آج ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, ان کو کوئی اور سنبھال لے گا, یہ خود اپنے آپ کو سنبھال لیں گے. لیکن ہم ان کے پیچھے ہم اپنے دین کو گوا بیٹھے. ابھی بچے چھوٹے میں پڑھ نہیں سکتی, یہ جتنی بھی ڈگریز ہیں, اس کی ڈسٹنکشنز ہیں, اس کی خوشیاں ہیں, اس کی بیماریاں ہیں, اس کے غم ہیں, وہ سب ٹیمپرری ہیں, وہ سب عارضی ہیں, ایک نہ ایک دن انہوں نے ختم ہو جانا ہے. تو پھر سوال کیا پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسا دن آنا ہے کہ جب یہ سارا کا سارا چانس ختم ہو جانا ہے. یہ دنیا ہمارے پاس صرف اور صرف ایک چانس ہے, اور جب یہ چانس ختم ہو گیا, نگاہیں بند ہو گئی, سانس ختم ہو گیا, تو سب ختم, لٹرلی سب ختم. یہ دنیا صرف اور صرف ایک بلبلے کی طرح ہے کہ ذرا سی ٹھوکر لگی, ذرا سا سانس کی نالی میں بلاکیج آیا اور انسان کی نگاہیں بند ہوئیں اور سب ختم. یہ دنیا اتنی زیادہ حقیر ہے. اور پھر جب آنکھیں بند ہوئیں, اور جب انسان کی آنکھیں بند ہوئی, انسان کی قیامت شروع ہوئی, تو یہ وہ لمحہ ہے کہ جب اس انسان کا حساب شروع ہوگا. اور پھر کیا ہوگا کہ انسان اپنی پوری زندگی کو یاد رکھے گا. اب جس دنیا کے لیے ہم بھاگ رہے ہیں, ہماری ساری کوششیں, ساری انرجیز دنیا کے لیے لگ رہی ہیں, جب یہ قیامت قائم ہوگی تو وہ اتنی اچانک قائم ہوگی کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ خرید و فروخت کر رہے ہوں گے, اور کپڑا بیچنے والا ابھی کپڑا پھیلائے گا ہی نہیں کہ قیامت قائم ہو جائے گی, اور دودھ دھونے والا ابھی دودھ دھوئے گا ہی نہیں کہ قیامت قائم ہو جائے گی, اور ایک انسان ابھی روٹی کا لقمہ اپنے منہ میں ڈالے گا نہیں کہ قیامت قائم ہو جائے گی. یعنی اتنی سڈن قیامت ہوگی, بالکل اچانک. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اچانک سے کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان کھیل کے میدان میں ہے, وہ کھیل رہا ہے, اور اچانک وہ گرتا ہے, ڈگمگاتا ہے اور وہ گر جاتا ہے. ایک انسان دنیاوی کوئی کام کر رہا ہے, اچانک اس کی رگوں میں, اس کی نالیوں میں جو ہے وہ خون کی رکاوٹ آ جاتی ہے, اس کا سانس رک جاتا ہے, اور وہ انسان مر جاتا ہے, نگاہیں ختم, اگلا جہاں کھل جاتا ہے. اور پھر اس وقت کیا ہوگا کہ انسان تمنا کرے گا, انسان آرزو کرے گا کہ کاش میں نے اس دن کے لیے تیاری کی ہوتی. لیکن دنیا میں ہم لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, اور اس کے بارے میں سورہ انبیاء کے شروع میں آتا ہے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اس دن کے بارے میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. تو لہٰذا یہ جو دنیا ہے ہمارے پاس, یہ دنیا ہمارے پاس ایک چانس ہے. اس چانس کو ہم نے کسی صورت گنوانا نہیں ہے. اس دنیا کی زندگی میں, اس دنیا کی آپ کہہ لیں کہ اس دنیا کی جو ٹف روٹین ہے, اس کو ہم نے اس دنیا دین کے لیے کاموں میں اور آخرت کی تیاری میں رکاوٹ نہیں بنانا. اور اس کے بارے میں, اس ٹاپک سے ریلیونٹ موت کی حقیقت کے بارے میں مجھے ایک بہت اچھی نشید ملی, انگلش میں وہ ہے, لیکن یہ ہے کہ نیچے لیرکس ہیں, تو کوشش کریں اس کا اگر میسج آپ تک پہنچ جاتا ہے, آپ اس کو سمجھ جاتے ہیں, تو یقیناً وہ ایک اتنا پروفاؤنڈ میسج ہے جو میں آج کے اس لیکچر میں دینا چاہتی ہوں, کہ انسان جو ہے وہ اپنے کاموں میں مگن ہوتا ہے, اور اچانک اس کی آنکھ بند ہو جاتی ہے, اور اگلا جہاں اس کے سامنے کھل جاتا ہے. اور جب اگلا جہاں کھل جاتا ہے, لوگ اس کو اپنی قبروں میں اتار کر آتے ہیں, اور جب اس وقت وہ ان کی قدموں کی چاپ سنتا ہے, اس وقت جب وہ ان کی قدموں کی چاپ سنتا ہے, تو اس وقت اسے ریلائز ہوتا ہے کہ میرے پاس تو زندگی ختم, سب ختم.
अब सिर्फ वही होगा जो मैंने करके आगे भेजा। तो लिहाजा मौत को हर वक्त याद रखना ये बड़ा ज़रूरी है। जब इंसान हर वक्त मौत को याद रखेगा तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान जो है वो अपनी आखिरत को भूल जाए या अपने मकसद हयात को भूल जाए। तो लिहाजा मैं आपके सामने चला रही हूँ, आप इसको गौर से देखें, ठीक है? इसके मैसेज को समझने की कोशिश करें। बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत प्रोफाउंड मैसेज है, ठीक है? तो इंशाल्लाह पहले ये चलाते हैं, उसके बाद हम अपने मैसेज को, उसके अपनी क्लास को अपने आगे कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा पहले उधर से पहले उधर से अनम्यूट कर। अच्छा मैं हल्का सा चलाती हूँ, आपने सिर्फ, फिर मैं आपसे पूछूंगी, आपने मुझे बताना है कि आपको आवाज़ आ रही है, फिर उसके बाद मैं उसको दोबारा से चलाऊंगी, ठीक है? तो आपने मुझे बता देना है ताकि ऐसा ना हो कि फिर आवाज़ ना जा रही हो। हाँ बंद। अच्छा आवाज़ आ रही है आप सबको? कोई एक बता दे। आ रही है। ठीक है चलें जी, अब गौर से सुन लेते हैं। आप सब अपने आप को म्यूट कर दें, ठीक है?
تو لہٰذا اس کو دیکھ کر اگر ابھی بھی اگر تو اس کو اگر ایک بار دوبارہ میسج کو دیکھیں گے نا اس ویڈیو کو تو انشاءاللہ زیادہ اچھے سے میسج کلیئر ہوگا کہ دنیا ہمارے پاس صرف اور صرف ایک لاسٹ چانس ہے کہ اگر ہم نے اس چانس میں فائدہ اٹھا لیا تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر ہم اس دنیا میں رہ کر اس کے مال اور اس کی اولاد اور اس کی زینتوں اور اس کے جانوروں اور اس کی ڈسٹنکشنز اور اس کی جابس اور اس کی پڑھائیوں کو ہی اپنا مقصد حیات اور مرکز زندگی بنا لیں گے اور پھر اسی کو کرتے 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 زندگی ختم ہو گئی اور بالکل اچانک بلبلے کی طرح پھٹ گئی اور آنکھیں بند ہو گئیں اور سانس بند ہو گیا، اور پھر جب اگلا جہاں کھل جائے گا اور پھر جب ملک الموت سامنے آ جائے گا اور پھر جب حساب شروع ہوگا، اس وقت انسان سوچے گا، ایک ایک مرحلے کے بارے میں سوچے گا، اپنی جوانی کے بارے میں، اپنے بڑھاپے کے بارے میں، اپنی مڈل ایج کے بارے میں، کہ اس نے کس وقت کو کس کس کام میں ضائع کیا۔ کوئی کنسٹرکٹیو کام اس نے کیا ہی نہیں، اس نے اپنی آخرت کے لیے کوئی کام کیا ہی نہیں، جس وقت میں وہ کچھ کر سکتا تھا اس نے کچھ کیا ہی نہیں، اور پھر وہ حسرت کرے گا، جو حسرت آیت نمبر 31 میں ذکر کیا گیا کہ ہائے افسوس، ہائے افسوس کہ ہم نے اس معاملے میں کوتاہی کی، یعنی جب ہمیں چانس دیا گیا ہم نے اس چانس کو گوا دیا، اور انہی لڑائیوں اور جھگڑوں اور اناد اور فساد میں ہم پڑے رہے، انہی میں کھوئے رہے، اپنی انا میں رہے، اپنے تکبر میں رہے، عدلے کے بدلے میں رہے، وہ آیا میں جاؤں گا، وہ نہیں آیا میں نہیں جاؤں گا، وہ مجھے عیادت کرنے کے لیے آیا میں جاؤں گی، اگر وہ میری عیادت کے لیے نہیں آئی میں نہیں جاؤں گی، وہ میرے جنازے پر آئی یا فلاں کے جنازے پر آئی تو میں جاؤں گی، وہ نہیں آئی میں نہیں جاؤں گی۔ انہی عدلے بدلوں میں ہم پڑے رہے، اور قیامت کے دن یہ عدلے بدلے صفر کے برابر ہوں گے، کیونکہ کچھ بھی ہم نے اللہ کے لیے کیا ہی نہیں، احسان تو ہماری زندگیوں میں تھا ہی نہیں، اس انسان کی زندگی میں احسان کا لیول نہیں تھا، اس انسان کی زندگی میں بزنس تھا، بزنس، کسی نے کیا تو کروں گا، جس نے نہیں کیا نہیں کروں گا، تو لہٰذا قیامت کے دن یہ بالکل صفر ہوں گی، اور اس دن کیا ہوگا کہ ہر انسان اپنے گناہوں کے بوجھ میں ہوگا، ہر انسان اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا، جس کا ذکر آیت نمبر 31 میں آتا ہے، اور وہ گناہوں کا بوجھ اپنی پیٹھوں کے اوپر لادے ہوئے ہوں گے، اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مال غنیمت میں سے ایک بکری چرائے گا، وہ بکری اس کے کندھوں پر لدی ہوئی ہوگی اور وہ ممیا رہی ہوگی کہ میں چوری کا مال ہوں۔ اور یہاں سے اس حدیث سے ہم دیکھ سکتے ہیں، یہ حدیث اتنی زیادہ خوفناک ہے، اتنی ڈراؤنی ہے کہ اگر ہم اس کو امیجن نہیں کریں تو گویا کہ ہم نے اس کے ایسنس کو فیل نہیں کیا۔ قیامت کے دن وہ بکری اٹ سیلف انسان کے کندھے کے اوپر ہوگی اور وہ ممیا رہی ہوگی، اور وہ ممیا رہی ہوگی کہ میں چوری کا مال ہوں۔ آج ہم نے کتنے لوگوں کے حقوق اپنے کندھوں کے اوپر لیے ہوئے ہیں، ہم نے کتنے لوگوں کی وراثت اپنے کندھوں پہ اٹھائی ہوئی ہے، لیکن آج ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے، آج ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے، اس مال کی وجہ سے ہم بہت لگژریز میں ہیں، ہم بہت خوش ہیں، ہم جگہ جگہ گھر خرید رہے ہیں، ہماری گاڑیاں بہت اچھی ہیں، ہم اچھی جگہ پڑھ رہے ہیں، ہم اچھی جگہ، ہم بہت اچھا کھا پی رہے ہیں، لگژریز میں ہیں، لیکن جب کل قیامت کے روز یہی وراثتیں، یہی قرض، یہی لوگوں سے لوٹے ہوئے مال جب قیامت کے دن اسی حالت میں ہمارے کندھوں کا بوجھ بنیں گے اور گلوں کا توگ بنیں گے تو انسان ذلت سے شرمسار ہو رہا ہوگا، انسان ذلت کا شکار ہوگا۔ تو لہٰذا آج ہی اس دنیا میں، آج ہی ابھی ہمیں اس دنیا میں اپنے بوجھوں کو کم کرنا ہوگا، ان کی جو ہم نے اپنے کندھوں پر بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں نا، اس دنیا میں محسوس نہیں ہو رہا، ہمیں لگ نہیں رہا، لیکن قیامت کے دن یہی بوجھ باقاعدہ شیپ کی فارم میں انسان کے کندھوں پر لاد دیے جائیں گے، اور پھر انسان ان کو لادے گا، اور پھر کیا ہوگا، نہ صرف لادے گا بلکہ وہ بوجھ خود بول بول کر کہے گا کہ میں وہ مال ہوں جو فلاں سے لیا گیا، میں وراثت کا مال ہوں، میں وہ قرض ہوں جو ادا نہیں کیا گیا، میں چوری کیا ہوا مال ہوں۔ آج انسان بچ سکتا ہے، بھاگ سکتا ہے، لیکن جب کل کو وہ مر گیا تو اس کی بچت نہیں ہے۔ تو لہٰذا آج ہمیں اس بوجھ کو اتارنا ہوگا۔ کس طرح ہم اس بوجھ کو اتاریں؟ یہ جو بوجھ ہم نے اپنے کندھوں پر لاد دیا ہے، ہم اس بوجھ کو کس طرح اتاریں؟ کثرت کے ساتھ رو رو کر،
तन्हाई में गिड़गिड़ा कर तौबा कर करके हर हाल में तौबा करते रहना, बार बार इस्तग़फ़ार करते रहें। आखिरत में जो ज़िल्लत है और जो रुसवाई है, उस ज़िल्लत और रुसवाई से बार बार पनाह मांगते रहना, उस दिन के तवील इंतज़ार से बार बार पनाह मांगना, उस दिन की जो ज़िल्लत है, उस दिन का जो एक खौफ है, उससे बार बार पनाह मांगना। और अपनी ज़िंदगी में बार बार इस बात का ख्याल रखना कि लोगों के हकूक़ में देती रहूँ और इंसाफ पसंद हम बनते रहें, लोगों के हकूक़ देते रहें। किसी का कोई भी हक है जो हमारे ऊपर है, चाहे वो माल की सूरत में है, वो कर्ज की सूरत में है, वो गनीमत की सूरत में है, उसको जल्द अज जल्द हम उसको अदा करें। कभी भी उसका बोझ अपने कंधों पर ना बनने दें, वरना क़यामत के दिन सब मुजरिम 50,000 साल तक उस बोझ को अपने कंधों पे लादे हुए होंगे। तो लिहाजा हमें साथ साथ अपनी सफाई करनी है, साथ साथ हमें तौबा करना है, बहुत ज़्यादा रोना है, बहुत गिड़गिड़ाना है, अपने घर वालों की बहुत फ़िक्र करनी है, उनकी बहुत ज़्यादा इस्लाह करनी है, कुरान का इल्म और दीन का इल्म के बारे में उनकी फ़िक्रमंद रहना है और उनको सिखाते रहना है, वक्तन वक्तन, थोड़ा थोड़ा, प्यार प्यार के साथ। और वक्त का इंतज़ार नहीं करना, कल पे नहीं छोड़ना, क्योंकि यही वो लोग हैं कि जब वो मरे उन्हें लगता था कि कल, अभी आपने देखा हर इंसान गफलत में है। ये दुनिया क्या है, लहवो लाभ, ये दुनिया क्या है, खेल तमाशा। जितना भी आपने इस वीडियो के अंदर लोगों को देखा जो मर रहे हैं, वो अपनी अपनी कंडीशन में गफलत में है। कोई किस काम को करते हुए मर रहा है, कोई किस काम को करते हुए मर रहा है। तो लिहाजा ये गफलत की जिंदगी, ये गफलत की मौत है। तो लिहाजा कल हम इस गफलत की मौत में ना मर जाएं। तो लिहाजा हमें बार बार अपनी मौत को याद रखना है और अपनी तैयारी करते रहना है और अपनी ज़िंदगी का बस एक प्रिंसिपल बना लेना है। यही बात है जो मैंने इतनी बड़ी डिस्कशन में काफ़ी देर से कर रही हूँ, उस पूरी डिस्कशन का एक क्रक्स ले लें, एक छोटी सी कंक्लूजन ले लें कि हम अपनी ज़िंदगी का एक प्रिंसिपल बना लेते हैं। हम अपनी ज़िंदगी का एक प्रिंसिपल बना लेते हैं, एक हम अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बना लेते हैं कि हम बहुत ज़्यादा लेट इट गो करने वाले बने। हम बहुत ज़्यादा बदगुमानियाँ ना करें, बहुत ज़्यादा नफ़रतें ना करें, बल्कि भूलने वाले बने, लेट इट गो करने वाले बने। ठीक है, रहमान रहीम। तो लिहाजा पूरी जो डिस्कशन हमने की, उस डिस्कशन का जो एक आप कह दें कि एक मजमुआ, जो क्रक्स हम सबको अपने साथ लेकर जाना है, वो ये है कि हम बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाले बने। छोटी छोटी बातों पर कुढ़ते रहना, लोगों से बदले लेना, अना रखना दिल में, नफ़रतों को रखना, इस चीज़ को अपने दिलों से निकालें और हर एक के साथ अच्छा करें। सिर्फ जो अच्छा कर रहा है उसके साथ अच्छा करने में कोई बड़ी बात नहीं है। हर एक के साथ अच्छा करने वाले बने, बहुत ज़्यादा अयादत करने वाले बने, नेकियों के लिए हरीस बने। अयादत करने वाले का क्या अजर है, ये बहुत प्यारी हदीस है इसके लिए, तो इसलिए मैं शेयर करना चाहती हूँ कि हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई इंसान किसी इंसान की अयादत के लिए जाता है तो वो उस वक्त तक जन्नत की वादियों में चलता रहता है जब तक कि वो वहाँ से वापस नहीं आ जाता, और फरिश्ते उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं करते हैं। तो लिहाजा ये जो छोटी छोटी नेकियां हैं जिनको हम सिर्फ अना की वजह से छोड़ देते हैं, नेकियों को हमें अपनी ज़िंदगी में लाना होगा। और फिर क्या है कि बहुत ज़्यादा बदगुमानियों से हमें अपने आप को बचाना होगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग से अपने आप को बचाना होगा और हर हाल में तौबा करनी होगी, कसरत के साथ तौबा करते रहना और खूब खूब दीन सीखना। जितना ज़्यादा हम अपने आप को नेक लोगों की मजलिस में रखेंगे, दीन के साथ कनेक्टेड रखेंगे, कंस्ट्रक्टिव कामों में रखेंगे, इंसान की ज़िंदगी खुद ब खुद बामकसद बनने लगती है। और जितना ज़्यादा इंसान अपने आप को फारिग रखता है, दुनिया के अंदर अपने आप को मसरूफ़ रखता है, तो यकीन करें कि ये दुनिया के काम कभी भी ख़त्म नहीं होते मगर इंसान इस दुनिया से चला जाता है। तो लिहाजा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दुनिया की इस हकीकत को समझा जाए जिस हकीकत को हम भूल जाते हैं, और इसीलिए दिलों पर जंग आ जाता है। हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिलों पर जंग आ जाता है। तो इस जंग को किस तरह दूर किया जाए, मौत को याद करके और कसरत के साथ जिक्र करके हर वक्त तौबा की जाए। और एक बात जो मैंने देखी है जो बहुत ज़्यादा इंसान को ट्रैक में रखती है, वो है दीन की समझ, कि जितना ज़्यादा इंसान अपने आप को दीन के साथ जोड़ी रखता है, उतना ज़्यादा इंसान जो है वो बामकसद ज़िंदगी की तरफ
انکلائنڈ ہوتا ہے بامقصد زندگی گزارتا ہے. تو لہٰذا آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اور دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں مگر لہو و لعب، اور دارالآخرت متقین کے لیے بہتر ہے. اور کیا تم سوچتے اور سمجھتے نہیں؟ اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے. یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. تو لہٰذا اتنی طویل ہم نے ڈسکشن کی. اب چھوٹا سا کام آپ سب اپنے لے لیے ہیں، اور یہ سب کام آپ سب کے لیے مینڈیٹری ہے. آپ سب نے اس کام کو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اسائنمنٹ آپ سب نے لینی ہے کہ یہ دنیا ایک مومن کے لیے کھیل ہے. یہ دنیا جو ہے وہ صرف ایک کھیل تماشے کی طرح ہے نا، آیت میں یاد ہے. تو مومن کے لیے دنیا کیا ہے؟ قید خانہ. اور آخرت اور ایک کافر کے لیے دنیا کیا ہے؟ جنت. کس طرح یہ دنیا ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کس طرح ایک کافر کے لیے دنیا جنت ہے. تو اس بات کو آپ نے واضح کرنا ہے. تو لہٰذا اور پھر کیا ہے کہ آیت میں کیا آ رہا ہے؟ 2 سوال ہیں آپ کے لیے. ایک تو دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت، کیسے؟ اور دوسرا اس آیت میں آ رہا ہے کہ دنیا صرف اور صرف ایک کھیل تماشا ہے. پھر تھوڑا سا ہنٹ دینے کے لیے نا، میں نے آپ کو ایک ویڈیو دکھائی ہے. اس ویڈیو میں آپ نے کھیل کو دیکھا ہوگا، تھوڑا سا دیکھا ہوگا آپ نے، ٹھیک ہے؟ تو اس دنیا کو کھیل سے کیوں تشبیہ دی گئی ہے، اس پہ آپ سب نے سوچنا ہے. آئی ایم ڈیفینیٹلی شیور کہ ہر انسان اپنے لحاظ سے سوچے گا. آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جس دن جو بھی دن میں آپ کو الاٹ کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ، جب میں تفسیر بھیجتی ہوں، آپ نے 2 منٹ کی یا زیادہ سے زیادہ 3 منٹ کی اپنی ریکارڈنگ بھیجنی ہے. جو جواب آپ کے ذہن نے سوچا ہے یا جو آپ نے غور و فکر کی، آپ نے غور کیا، آپ نے اس پہ سوچا کہ کس طرح میری زندگی ایک کھیل کی طرح ہے، کہیں میری زندگی ایک کھیل کی طرح تو نہیں ہے، اور کس طرح ایک مومن کی زندگی قید خانہ ہے، کیا میں اپنی زندگی کو ویسے تشبیہ کر سکتی ہوں؟ ان دونوں سوالوں کو پھر جب آپ اس جواب میں لائیں گے تو انشاءاللہ سب کے جواب آئیں گے، ہر ایک کا پوائنٹ آف ویو آئے گا. تو آٹومیٹکلی جب آپ سب کا سنیں گے تو دنیا کا جو ایک تاثر ہے وہ ہمارے سامنے کلیئر ہوگا. اور اس اسائنمنٹ کو دینے کا مقصد کیا ہے کہ پھر ہم ہر کام کو کرنے سے پہلے سوچیں گے کہ میں کس کام کے لیے کام کر رہی ہوں، کس دنیا کے لیے کام کر رہی ہوں، اتنی ٹینشن لے رہی ہوں، اتنا غم لے رہی ہوں، کس جہاں کے لیے لے رہی ہوں، اتنا انا رکھ رہی ہوں، تکبر رکھ رہی ہوں، لڑ رہی ہوں کسی بھی چیز کے لیے، کس چیز کے لیے؟ یہ آزمائش ہے مجھ پر، یہ غم ہے مجھ پر، کس دنیا میں؟ ٹیمپرری دنیا میں. ایک ٹیمپرری دنیا کا غم بھی ٹیمپرری ہوگا. اتنی خوشیاں، اتنی آسائشیں، اتنی نعمتیں تکبر نہیں کرنے دیں گی. کیوں؟ کیونکہ دنیا ٹیمپرری ہے. تو لہٰذا یہ جو کانسیپٹ ہے جب یہ بلڈ ہو جائے گا ہمارے ذہنوں میں تو آٹومیٹکلی ایمان تازہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ اسائنمنٹ آپ نے لازمی کرنی ہے. سوال میں دوبارہ سے گروپ میں ریپیٹ کر دوں گی. اگلی آیت پر آ جائیں. ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کو ان کے اقوال مغموم کرتے ہیں. یہ لوگ آپ کو چھوٹا نہیں کہتے، لیکن یہ ظالم تو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ تسلی دی جا رہی ہے کہ کفار کیا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچاتے تھے، طرح طرح کے لقب دیتے تھے. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو جایا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، کیا ہے کہ یہ آپ کا انکار نہیں کر رہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. تو یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص جس کو آپ کہیں کہ بھائی اپنے گھر والوں کو سمجھاؤ یا فلاں بندے کو سمجھاؤ، وہ بہت گناہوں میں ہے، اس کو سمجھاؤ. وہ اس کو سمجھاتا ہے لیکن اگلا انسان کثرت انکار کرتا ہے، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے اس کو چپ کرا دیتا ہے. اب یہ انسان آپ کے پاس آتا ہے کہ فلاں نے تو مجھے بہت ڈانٹا، مجھے بہت سنائی، اب میں کیا کروں؟ تو آپ کا جواب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں بھائی آئندہ تم نے اس کے پاس جانا ہی نہیں، بلکہ جواب یہ ہونا چاہیے کہ اس نے کیا ہوا، اس نے تمہاری بات کا انکار نہیں کیا، اس نے اللہ کی بات کا انکار کیا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کا جو ایک جذبہ ہے، انسان کی جو موٹیویشن لیول ہے وہ اسی لیول پر رہتا ہے، وہ بڑھتا ہے، وہ کم نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کا انکار نہیں کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں. اور بہت سے پیغمبر جو آپ سے پہلے ہوئے ہیں ان کی بھی تکذیب کی جا چکی ہے، سو انہوں نے اس پر صبر ہی کیا. یعنی یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہو رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی لوگوں کے ساتھ ہوا، پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ ہوا اور اسی طرح ہوا، لیکن انہوں نے صبر کیا. ان کی تکذیب کی گئی، ان کو ایذائیں پہنچائی گئیں، یہاں تک کہ ہماری مدد آ پہنچی. یعنی کہ ان کو بہت ایذا دیا گیا، لیکن پھر کیا ہوا کہ اس پوری کی پوری بستی کو تباہ کیا گیا اور پیغمبروں کو بچا لیا گیا. اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں. یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد
आज जब अल्लाह ताला मदद का फ़ैसला कर लेता है, तो फिर उस फ़ैसले को कोई इंसान बदलने वाला नहीं। और आपके पास बाज़ पैगंबरों की बाज़ खबरें पहुँच चुकी हैं। अभी आगे हम कुरान में देखेंगे कि हर पैगंबर के साथ ही हुआ। उनकी उम्मत ने उनको छुटलाया, उनको रिडिक्यूल किया, उनको मॉक किया, उनको तरह-तरह के लक़ब दिए, लेकिन फिर क्या हुआ कि उनको पैगंबर ने अपना काम जारी रखा, यहाँ तक कि मुसलसल इनकार के बाद उस उम्मत को तबाह कर दिया गया और पैगंबर और उनके मानने वालों को बचा लिया गया। लिहाजा यही है अल्लाह ताला की मदद। और आज भी मुसलमान अगर पिस रहे हैं, मुसलमान अगर मुश्किल का शिकार हैं या मुसलमान अगर कमज़ोर हैं, तो अल्लाह ताला की मदद उन पर लाज़मी आएगी। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने ये वादा किया है सूरह मोमिनून में कि यकीनन हम अपने पैगंबरों और अहले ईमान की मदद ज़रूर करेंगे। और सूरह मुजादिला में आता है कि अल्लाह ताला ने ये फ़ैसला कर दिया है कि मैं और मेरे रसूल गालिब रहेंगे। तो लिहाजा इस्लाम हमेशा गालिब रहेगा। अल्लाह ताला की मदद ज़रूर आएगी, लेकिन मुसलमानों की ये सिर्फ़ क्या है, आज़माइश है, जिस आज़माइश पर उन्होंने पूरा उतरना है। और अगर आपको उनका एराज़ गरां गुज़रे, तो अगर आपको ये कुदरत है कि ज़मीन में कोई सुरंग या आसमान में कोई सीढ़ी ढूँढ लो, फिर कोई मौजज़ा ले आओ तो करो, तो मुआवजा ले आओ तो करो। और अगर अल्लाह ताला को मंजूर होता तो इन सब को राह रास्त पर जमा कर देता, सो आप नादानों में से ना होते। यानी क्या होता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिरों का जो इनकार करना है वो बहुत ज़्यादा गना गुजर था। नबी सल्लम बहुत ज़्यादा गमगीन हो जाते थे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये सब अल्लाह ताला की मशीयत से हो रहा है, ये सब तकदीर में उनके लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर कोई इंसान इस्लाम कबूल करने पर आमादा नहीं हो सकता। अगर आज भी हम किसी इंसान को दीन की तरफ लाना चाहते हैं, जब तक अल्लाह ताला का हुक्म नहीं होगा और अल्लाह ताला उसके दिल में वो ख्वाहिश नहीं पैदा करेगा, कोई इंसान हमारी बातों की वजह से दीन की तरफ नहीं आ सकता। कोई इंसान हमारी बातों की वजह से दीन पर अमल करने वाला नहीं बन सकता, मगर सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला के हुक्म और अल्लाह ताला के फ़ैसले के साथ। तो अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात समझा रहे हैं कि अगर आप भी ऐसा करें, और अगर आप ऐसा करें कि आप एक सुरंग खोदें, आसमान पर सीढ़ी लगाकर ले जाएँ और फिर वहाँ से अगर निशानी ले आएँ। अव्वल तो आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन अगर अल्लाह ताला को क्या हुआ, अल्लाह ताला को मंज़ूर हुआ, क्योंकि आयत में क्या आ रहा है, अगर अल्लाह ताला को मंज़ूर हुआ, अगर अल्लाह ताला का फ़ैसला हुआ और बिलफ़र्ज़ आप ले भी आते हैं और आप इनको वो निशानी दिखा भी देते हैं, तो भी ये लोग किसी सूरत ईमान नहीं लाएँगे, और सो आप नादानों में से ना हों। तो लिहाजा हिकमत क्या है, अल्लाह ताला ने की क्या हिकमत है, क्यों अल्लाह ताला ने इंसानों के ऊपर जबर नहीं किया और हर इंसान जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अमल कर रहा है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को आज़ादी दी है, इख्तियार की आज़ादी दी है। अल्लाह ताला ने इंसान को इरादे की आज़ादी दी है। अब क्या हो रहा है कि इसकी वजह से इंसान आज़माया जा रहा है। किसी के ऊपर अगर जबर किया जाए तो वो ना भी चाहता हो तो वो मानेगा, वो अताअत करेगा, वो सर तस्लीम खम करेगा, वो रुजू करेगा। लेकिन अगर जब इंसान को एक इरादा दे दिया जाए और लिबर्टी दे दी जाए और फ्रीडम दे दी जाए, आज़ादी दे दी जाए, फिर इंसान की आज़माइश होती है कि अब ये क्या करता है। तो लिहाजा हम सब किसमें, आज़ादी के तहत आज़माइश में हैं कि अब ये इंसान अब क्या करेगा। तो लिहाजा हिकमत अल्लाह ताला की यही है, लेकिन ये लोग नहीं समझते। वही लोग कबूल करते हैं जो सुनते हैं, और मुर्दों को अल्लाह ताला ज़िंदा करके उठाएगा, फिर सब अल्लाह ताला ही की तरफ लाए जाएँगे। यानी क्या होता था कि नबी सल्लम को अल्लाह ताला तसल्ली दे रहे हैं। आयत में अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार-बार तसल्ली दे रहे हैं। अब इस आयत में अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे हैं कि नबी सल्लम को क्योंकि गमगीन करता था इनका ईमान ना लाना, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि आप परेशान ना हो। ये लोग ईमान नहीं ला रहे क्योंकि ये सुनते नहीं हैं। ये लोग ईमान इसलिए कबूल नहीं कर रहे, ये लोग कुरान को इसलिए नहीं मान रहे, आप सब की रसालत पर इसलिए ईमान नहीं ला रहे क्योंकि ये सुनते नहीं। और ये सुनते क्यों नहीं है? क्योंकि ये इनके दिल मुर्दा हैं। क्या होता है, कुफर और शिर्क इंसान के दिल को मुर्दा कर देता है, और क्या है कि जिसकी वजह से ये सुन और देख नहीं सकते। लेकिन क़यामत के दिन क्या होगा, क़यामत के दिन ये हसरत करेंगे। हमने आयत में पीछे पोर्शन में पढ़ा कि क़यामत के दिन ये हसरत करेंगे कि काश हमने सुना होता और समझा होता और देखा होता। लेकिन उस दिन की इनकी हसरत का क्या फ़ायदा। तो लिहाजा अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, वही लोग कबूल करते हैं जो सुनते हैं। नसीहत हर एक को जा रही है, कितने लोग हमें सुनते हैं, लेकिन नसीहत को कबूल वही करेगा जो दिल के कानों के साथ सुनेगा, अपनी इस्लाह की नीयत के साथ सुनेगा। जो इंसान जिस इरादे के साथ
قرآن کی طرف آتا ہے وہ اسی ارادے اور اسی ایلیمنٹ کو لے کر اپنے ساتھ نکلتا ہے. تو لہٰذا وہی لوگ سنتے ہیں وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں. یہ آیت بہت زیادہ ڈیپتھ کے اندر ہے، بہت چھوٹا سا سینٹینس ہے، مگر اس کے اندر پوری کہانی چھپی ہوئی ہے کس چیز کی؟ ہدایت ملنے کی کنڈیشن کی، کہ وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، جن کی تڑپ ہوتی ہے. اور مردوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اٹھائے گا، پھر سب اللہ تعالیٰ کی طرف لائے جائیں گے. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، کہ اللہ تعالیٰ کیا گیا ان کے رب کی طرف سے. آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تو بے شک پوری قدرت رکھنے والا ہے اس پر کہ وہ معجزہ نازل فرماتے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ بے خبر ہیں. اور جتنے قسم کے جاندار زمین پر چلنے والے ہیں اور جتنے قسم کے پرندے جانور ہیں اپنے دونوں بازوں سے اڑتے ہیں، ان میں سے کوئی قسم ایسی نہیں جو کہ ہم تمہاری طرح کے گروہ نہ ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسانوں کی کمیونٹیز بنائی ہیں، انسانوں کے اندر گروہ بنائے، اسی طرح جانوروں کے اندر بھی کمیونٹیز بنائی ہیں، جانوروں کے اندر بھی ٹیمز بنائی ہیں، جانوروں کے اندر بھی گروہ بنائے ہیں. ہم نے دفتر میں کوئی چیز نہیں چھوڑی. دفتر سے مراد کیا ہے؟ دفتر سے مراد ہے لوح محفوظ. یعنی لوح محفوظ میں ہر چیز کے بارے میں ریکارڈ موجود ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک پتا بھی نہیں گرتا مگر وہ بات لوح محفوظ میں درج ہے. پھر سب اپنے پروردگار کے پاس جمع کیے جائیں گے. یعنی قیامت کے دن پھر کیا ہوا کہ یہ تمام جانور، یہ تمام گروہ، یہ تمام کمیونٹیز جانوروں کی جمع کی جائیں گی. اور پھر کیا ہوگا کہ انصاف کے ساتھ جس جانور نے دوسرے جانور کا حق مارا ہوگا اس کا حق دیا جائے گا. اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ ان سب کو مٹی کر دیا جائے گا. اب یہاں پہ ایک بڑی ہی حیران کن بات ہے کہ جب جانوروں کو ان کے حقوق قیامت کے دن دیے جائیں گے، جس جانور نے، سینگ والے جانور نے اگر بغیر سینگ والے جانور کے اوپر ظلم کیا تو اس کا حق دیا جائے گا، تو کہاں پھر انسانوں کے اوپر ظلم کرنے والے اور انسانوں کے حقوق مارنے والے اور انسانوں کی چیزوں کے اوپر قبضہ کرنے والے، ان کا تو ڈبل ٹرپل عذاب ہے، ان کی ڈبل اور ٹرپل پکڑ ہے. تو لہٰذا یہ بات یہاں پر سمجھنے کی بہت ضروری ہے. اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں وہ تو طرح طرح کے ظلموں میں بہرے گونگے ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بے راہ کر دے اور جس کو چاہے سیدھی راہ دکھا دے. تو اسی لیے سب سے بڑی دعا، سب سے بہترین دعا اور سب سے پہلی دعا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر گامزن رکھنا، مجھے سیدھے راستے پر جمائے رکھنا. آج اگر میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے تو اپنے کمال کی وجہ سے نہیں بیٹھے ہوئے، اپنے زہد اور تقویٰ کی وجہ سے نہیں بیٹھے ہوئے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہاں بٹھایا ہے. تو کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہدایت پر جماؤ مانگتے رہنا، یہ وہ دعا ہے جو سب سے زیادہ اہم ہے. اور اس کے لیے بہت پیاری دعا ہے کہ یا اللہ میرے دل کو سیدھی راہ دکھا. اللہم اہد قلبی وسدد لسانی، اور میری زبان کو سیدھا کر دے. واسلل سخیمۃ قلبی، اور میرے دل کے اندر جو بغض ہے اور جو نفرتیں ہیں اور جو انا ہے اور جو تکبر ہے اس کو نکال دے. یہ بہت پیاری دعا ہے، اس دعا کو ہمیں کثرت کے ساتھ مانگنا ہے. اور آپ کہہ دیجئے کہ اپنا حال تو بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب آ پڑے یا تم پر قیامت ہی آ پہنچے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ بلکہ خاص اسی کو پکارو گے پھر جس کے لیے تم پکارو گے اگر وہ چاہے تو اس کو ہٹا بھی دے، اور جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو ان سب کو بھول بھال جاؤ گے. یعنی اس آیت میں بڑا ہی اہم بات بتائی جا رہی ہے کہ انسان کی فطرت میں توحید کا ایلیمنٹ رکھا گیا ہے. اب کیا ہوتا ہے لیکن انسان جب دنیا میں آ کر، کیونکہ فطرت میں کیوں رکھا گیا ہے؟ کیونکہ انسان سے عہد لیا گیا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ عالم ارواح میں کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب روحوں نے یک زبان ہو کر کہا تھا کہ یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. لیکن جب انسان دنیا میں آتا ہے اور اپنے ماحول کو دیکھتا ہے اور اپنے آباء و اجداد کی تقلید میں لگ جاتا ہے، پھر مشرکانہ جو عقائد ہوتے ہیں اور اعمال ہوتے ہیں ان میں جب مبتلا ہوتا ہے تو پھر انسان کیا کرتا ہے کہ غیر اللہ کا سہارا پکڑنے لگتا ہے، ان کو حاجت روا اور ان کو مشکل کشا سمجھنے لگتا ہے، انہی کے لیے نظر و نیاز کرنے لگتا ہے، انہی کے لیے منتیں مرادیں کرنے لگتا ہے. تو لہٰذا
अब अल्लाह ताला यहाँ पे क्या कह रहे हैं, लेकिन जब कोई तुम्हारे पर मुश्किल आती है और तुम्हारे ऊपर जब क़यामत आएगी, यानी मिसाल के तौर पर क़यामत तो बहुत बड़ी मुश्किल है ना, मौत तो बहुत बड़ी मुश्किल है। मिसाल के तौर पर समुंदर में ट्रैवल कर रहे हैं और अचानक जो कश्ती है वो डूबने लगती है। अब ये इंसान किसको पुकारेगा? वाहिद अल्लाह को पुकारेगा। जो फितरत है वो गालिब आ जाती है। जहाज है, ऊपर चल रहा है, अब जहाज उड़ते उड़ते रुक जाए या फिर नीचे गिरना लग जाए और या जहाज को उड़ते उड़ते आग लग जाए, अब ये किसको पुकारेंगे मुशरिक? वाहिद अल्लाह को। चाहे जितना बड़ा से बड़ा मुशरिक है, उस कंडीशन में जब उसके वाकई मौत नजर आ रही है तो वो क्या करेगा? सिर्फ वाहिद अल्लाह को पुकारेगा और बाकी तमाम मुशरिकों को, तमाम शिरकों को, तमाम बुतों को, तमाम इंसानों को, तमाम अपने हाजत रवाओं को भूल जाएगा। उस वक्त क्या होगा कि जो उसकी फितरत है वो गालिब आ जाएगी और इंसान बेख्तियार होकर उसी एक वाहिद ज़ात को पुकारेगा। यही बात सबसे बड़ी दलील है कि इंसान की फितरत में तौहीद रखी गई है। तो अल्लाह ताला इसी बात को यहाँ पे वाज़ेह कर रहे हैं कि उस वक्त तुम किसको पुकारोगे? सिर्फ अल्लाह को पुकारोगे। तो लिहाजा आज हम इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में इससे आगे आयत को कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस दुनिया को हमारी निगाहों में बहुत हकीर बना दे और हमारे दिल के अंदर दीन की मोहब्बत और दीन की समझ की जुस्तजू पैदा कर दें। हमें अपनी आखिरत को बेहतरीन तरीके से संवारने की तौफीक अता फरमाए। हमें अपनी ज़िंदगी को बहुत कंस्ट्रक्टिव, बहुत ज़्यादा बेहतरीन स्केड्यूल्ड फॉर्म में बनाने की तौफीक अता फरमाए। हमें बेहतरीन खुशूर हुजूर के साथ नमाज़ों को अदा करने वाला बनाए। हमें अपने घर वालों की फ़िक्र करने वाला बनाए। हमें सोसाइटी के लिए एक एजेंट ऑफ चेंज बनाए। हम सोसाइटी के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बने। हम अपने पीछे बेहतरीन लेगेसी, बेहतरीन औलाद, बेहतरीन सदका जारिया, बेहतरीन माल छोड़ कर जाएँ और या अल्लाह हमारे दिलों से माल की मोहब्बत और माल की हवस निकाल दे और या अल्लाह हमें बहुत ज़्यादा लोगों के हकूक़ देने वाला बना दे। हमें विरासतों की लालचों और कर्ज़ों की लालचों और मालों की लालचों से निकाल दे। हमें बहुत ज़्यादा रोने वाला, गिड़गिड़ाने वाला, बहुत ज़्यादा तौबा करने वाला बना, बहुत ज़्यादा रुजू करने वाला बना, बहुत ज़्यादा सर को झुकाने वाला बना। अल्लाह ताला हमारे ज़ाहिरी और बातनी तज़ाद को ख़त्म कर दे और हमें कुरान पर बेहतरीन अमल करने की तौफ़ीक अता फरमा। आप सबका बहुत शुक्रिया अमल यहाँ पे आने के लिए। अल्लाह ताला हमें बेहतरीन अमल करने की तौफ़ीक अता फरमाए और इंशाअल्लाह ताला इससे आगे हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। एक बात जो मैंने यहाँ पे डिस्कस की कि अपने मामलात को हमें साथ साथ ख़त्म करते जाना है, अपने बोझों को साथ साथ हल्का करते जाना है। इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि अपने आप को हर वक्त गुनहगार समझा जाए। इंसान अपने आप को हमेशा हकीर समझे, अपने आप को गुनहगार समझे, अपनी कोशिशों को हकीर समझे, कभी भी अपने आप को नेक ना समझे। क्यों? क्योंकि ये जो नेक समझ लेना है यहीं से इंसान की तबाही और हलाकत का आगाज़ होता है। इंसान जब अपने आप को बहुत नेक, बहुत मुत्तकी, बहुत परहेज़गार, बहुत साफ़ सुथरा समझने लगता है, वहाँ से फिर इंसान की तबाही का आगाज़ शुरू होता है। उसके बाद से इंसान अपने आप को कभी भी पाक नहीं करता, बल्कि दूसरों को पाक करने की फ़िक्र में लग जाता है और फिर क्या होता है कि खुद से गफलत ये इंसान की तबाही का आगाज़ है। तो लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि हम हर एक के सामने अपने अपने जो मामलात हैं उनको बहुत अच्छा रखें। और एक जो बात मैंने बहुत ज़्यादा सीखी वो ये कि कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा आजिज़ी होती है और उनकी आजिज़ी उनके चेहरों से निकल रही होती है। वो हमेशा आपको ये कहते मिलेंगे, अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ करना। और फिर हमेशा ये बात आप अपने साथ रखें कि किसी भी इंसान के साथ कोई बुरा हो जाए, माफ़ी मांग लें, छुड़ा लें खुद को। अपने अंदर की जो अना है हमें निकालना होगी। अगर इस अना के बोझ को हमें दुनिया में रखा, क़यामत के दिन ये बॉडी की फॉर्म में हमारे कंधों पर होगा। हमें इस अना को निकाल कर माफ़ी मांगना होगी, दरगुजर करना होगा, माफ़ भी मांगना होगी, दूसरों को माफ़ करना होगा। और फिर क्या है कि हर एक के साथ हमें अच्छा करना होगा। इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता-आहिस्ता खुद ब खुद आसानियाँ आने लगती हैं, दिल खुलने लगता है, दीन की तरफ लपकने लगता है और तौबा बहुत ज़्यादा फिर होती है। और यही वो इंसान है जो बेहतरीन मौत का फिर इंतज़ार करता है और अल्लाह ताला फिर उसको बेहतरीन मौत भी देता है और फिर दुनिया भी देखती है। और जिस कंडीशन में इंसान मरता है
وہ دنیا مشاہدہ کرتی ہے, وہی کنڈیشن ہے جس پر اس نے پوری زندگی گزاری. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو پڑھتے پڑھاتے سیکھتے سکھاتے ہوئے بلائے اور ایک مجاہد کی زندگی گزارنے والا بنائے اور شہادت کی موت سے اٹھائے. اللہم انی اسألک شہادہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آج کے اس سیشن سے آپ اپنے لیے کیا لے کر جا رہے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی بات, کوئی بات جو آپ کو لگتا ہے کہ بہت اہم ہے جو آپ یہاں سے لے کر جا رہے ہیں, اس کو آپ ڈسکس کریں, پھر انشاءاللہ تعالی ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, آپ سب کو میں انمیوٹ کر دیتی ہوں, کوشش کریں سب بولیں, ٹھیک ہے, تاکہ یہ کہ آپ کی بات سب تک پہنچے. جی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی, آج کا لیکچر ماشاءاللہ بہت اچھا تھا اور ساری باتیں بہت اچھی تھیں, دل کو لگنے والی, واقعی ایمان تازہ ہو گئے. اور سب سے جو بات مجھے اچھی لگی ہے وہ پہلی تو یہ بات کہ مال کی محبت, واقعی ہم لوگ مال کی محبت میں بہت زیادہ غرق ہو گئے, اتنا کہ ہم لوگ بھول ہی گئے ہیں کہ ہم نے کسی اور کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں. صرف ہمیں اپنا لالچ ہوتا ہے کہ ہم اچھا کھائیں, اچھا لگائیں, بس ہمارے بچے اچھا پہنے, بس یہ ہماری جو ہے نا بات ہوتی ہے. لیکن دوسروں کے حقوق ادا کرتے وقت نا ہمیں بہت ٹینشن ہو جاتی ہے. تو جیسے بہنوں بیٹیوں کے حقوق ہوتے ہیں, ان کا خیال رکھنا, ان کی جو ہے ان کا شیئر ان کو دینا, یہ سب باتیں نا ہمیں بہت عجیب لگتی ہیں. اور یہ نہیں کہ یہ ایک اوور آل بات ہے, کیونکہ ہماری سوسائٹی میں ایک ایسا یہ کنسیپٹ بن گیا ہے کہ اگر کوئی اپنا شیئر مانگ بھی لے تو نہ ہم اس بات کو بہت ایک آکورڈ سا فیل کرتے ہیں کہ یہ ہماری نا انسلٹ ہوگی ہے اور بہت بڑی بات ہے. اور ہم بہنوں بیٹیوں کو مطلب یہ نہیں سوچتے کہ وہ بھی اس گھر کا حصہ ہے, انہوں نے بھی ادھر ہی زندگی گزاری ہے. نہیں, بس ہم خود اچھا لگائیں, خود اچھا پہنے, دوسروں کو کے حقوق بالکل ادا نہیں کرنے. اور یہ بات سب سے مجھے اچھی لگی ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے جو کہا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو ایک کھیل تماشا بنا لیا ہے, بس کہ ہمارے گھر کے کام جی ختم ہی نہیں ہوتے. واقعی ہم لوگوں نے اتنا زیادہ دنیا میں خود کو مست کر لیا ہے, بس دنیا کے کام یہی ہماری جو رہتی ہے کہ ہمارے کام جو ہے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے. تو بس دنیا کو ہم نے واقعی کھیل تماشا نہیں سمجھنا, اور آخرت کے لیے بھی نا اپنا وقت مال کا ایک بیگ تیار کرنا ہے. اور انشاءاللہ جو ہے ہم نے اس دنیا کو بالکل عارضی سمجھنا ہے, اور انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کرے اور عمل کرنے کی توفیق عطا آمین کرے. آمین, جزاک اللہ خیر. بہت اہم پوائنٹ ہے, اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کو سننے کے لیے ہمیں اپنے اندر ایک کرج پیدا کرنا ہوگی. اور پھر سب کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ دنیا کی ہوس, دنیا کا مال. اور ایک بہت امپورٹنٹ حدیث ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ مجھے لیکچر کے دوران اس کو لانا چاہیے تھا, لیکن اپنی کمزوری کی وجہ سے میں نہیں لا سکی. اس حدیث کو بھی آپ لے لیں اپنے مجھ سے. وہ حدیث یہ ہے, اور جب اس حدیث کو میں نے سنا تھا تو یقین کریں کہ میں نے اس کو جس طرح پکچرائز کیا وہ آج بھی اسی طرح میرے ذہن میں فریش ہے. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پکچر کھینچی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں انسان کے ایمان کو اس طرح کھا دیتی ہیں, انسان کے ایمان کو اس طرح جلا دیتی ہیں جیسے بھیڑیوں کا انبار, بھیڑوں کے انبار کو دو بھیڑیے ختم کر دیں. امیجن کریں کہ بھیڑوں کا انبار ہے, شیپس جن کو آپ کہتے ہیں, ان کا انبار ہے, ان کو ختم کرنے کے لیے دو بھیڑیے ہی کافی ہیں. بالکل اسی طرح آپ کے پاس ایمان کا انبار ہے, اس ایمان اور علم اور حکمت اور تقوی کے انبار کو ختم کرنے کے لیے صرف دو چیزیں ہی کافی ہیں. ایک مال کی ہوس, ایک آپ کہہ لیں کہ فیم کی ہوس. مال کی ہوس اور شہرت کی ہوس. شہرت کی ہوس بھی انسان کے ایمان کو ضائع کر دیتی ہے, اور مال کی ہوس بھی انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے. اب اس کی اتنی ڈیٹیل ہے کہ مال کی ہوس کس طرح ضائع کرتی ہے. مال ہی کی ہوس جھگڑوں کو, نفرتوں کو, اناد کو,
कीनों को जन्म देती है, और ये तमाम नफरतें अनाद किस तरह से इंसान के ईमान को ज़ाया करती हैं, तो ये सब चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तो माल की हवस को अपने दिल में आने नहीं देना और इससे पनाह मांगनी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा फितना है, बहुत बड़ा फितना है। जज़ाकल्लाह है, बहुत अहम पॉइंट था। अल्लाह ताला में बेहतरीन अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। जी जी बाजी मारिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। तो मैंने सीखा है वो ये है कि जो शुरू में स्टार्ट हुआ था अल्लाह ही की, वो चीज़ जो आपके दिल और ध्यान को अपने अंदर मशगूल कर, बिल्कुल वो चीज़ वाकई दुनिया है कि जो हम दुनिया हमारे दिल और दुनिया का जो मैंने वो दिल और दिमाग में हमारे छाया हुआ है, हर वक्त दुनिया के सामने मतलब हम खोए रहते हैं। अगर हर वक्त मतलब हम ये सोचें कि मौत को सामने रखेंगे तो दुनिया में वाकई हमारी दिलचस्पी कम होगी और आखिरत की तरफ ध्यान ज्यादा होगा। यानी जिस तरह हमारे पेपर नजदीक आते हैं तो हम सीरियस हो जाते हैं कि हम दिल लगा कर पढ़ना है, तो इसीलिए बिल्कुल रिजल्ट अच्छा आएगा। अपने हर दिन को आखिरी दिन समझें और सोचें, तो सीरियस होकर आखिरत की तैयारी करें, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, दुनिया की तरफ से दिलचस्पी कम होगी और आखिरत की तरफ वजह ज्यादा होगी। बिल्कुल लेकिन अभी बहुत हद तक कमजोर है ईमान के, वो कहते हैं कमजोर तरीन दर्जों पे हैं, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोशिश अपनी तरफ से कोशिश करनी है इंशाल्लाह। बिल्कुल, बहुत अहम बात जो मैंने आपकी पूरी बात से ली कि अपने हर दिन को इंसान आखिरी दिन समझे। जब इंसान अपने आप को हर वक्त तैयार रखता है ना अपनी कब्र के लिए, उस कब्र के कटहरे के लिए, तो फिर इंसान अना को सामने नहीं लाता, फिर इंसान नफरतों को सामने नहीं लाता, बदगुमानियों को सामने नहीं लाता। फिर इंसान कोशिश करता है कि हर एक को देने वाला बने, देने वाला बने। और याद रखें, जो इंसान देने वाला बनता है वो कभी लेने की तरफ ध्यान नहीं रखता। और जब हम लेने की तरफ ध्यान छोड़ देते हैं तो फिर ये बदगुमानियां, ये नाराजगियां, ये कीने खत्म होने लगते हैं। तो लिहाजा हर दिन को हम आखिरी दिन समझें, ताकि आखिरत हमारे ज़हन में बिल्कुल फोकस्ड हो, बिल्कुल सामने हो। सहाबा आखिरत को, जन्नत को, दोज़ख को बिल्कुल अपने सामने देखा करते थे, इसलिए फोकस्ड थे। आज हम हर हर हफ्ते हमें एक मोटिवेशन मिल रही होती है, लेकिन हम बीच में फिर दूसरे दिन भूल जाते हैं, क्योंकि हम उसको आमने सामने नहीं देख रहे हैं। हमें उसको अपने सामने देखना है, ताकि हम क्या है कि फोकस्ड रहें। बहुत अहम बात आपकी, जज़ाकल्लाह है। कोई और शेयर करना चाहे, फिर हम इंशाल्लाह इसको एंड करते हैं। जी जी बाजी मारिया, आप कुछ कहना चाह रही थी? चले, सही है, ठीक है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में होगी मुलाकात। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।